الراضی اسلامک اسکول مضمون اسلامیات جماعت ہشتم کلپ نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 8 آج ہم آپ کی بک کا سبق اسلامی احکام کی اصطلاحات پڑھیں گے. اس میں ہم تمام احکام کے بارے میں پڑھیں گے، عبادات کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی اصطلاحات سمجھیں گے. میں آپ کو سمجھاتی ہوں. سب سے پہلے فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم جو قرآن و حدیث کی قطعی دلیل سے ثابت ہو فرض کہلاتا ہے، مطلب واضح دلیل سے ثابت ہو. مثلاً ارکان اسلام یعنی کلمہ طیبہ، 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اسی طرح نماز کے وہ 13 اجزاء جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے پاکی، نیت، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ. اور وضو کے 4 اور غسل کے 3 اجزاء جن کے بغیر یہ اعمال نہیں ہوتے. یہ سب فرض ہیں. فرض جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین وہ فرض ہوتا ہے وہ فرض جس کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جیسے 5 نمازیں. اور فرض کفایہ وہ فرض جو چند آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، جیسے نماز جنازہ. فرض کا انکار کرنا کفر اور اس کو بلا عذر یعنی کہ مجبوری کے بغیر ترک کرنا، چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں واجب کی. واجب وہ حکم جو قرآن و حدیث کی دلیل ظنی سے ثابت ہو واجب کہلاتا ہے. مثلاً عیدین کی نمازیں، عید الاضحیٰ کی قربانی. نماز کے 14 اجزاء جن میں سے کسی ایک کو بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا. واجب کا انکار کرنے والا اگرچہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کو چھوڑنے والا فاسق ہے. سنت اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو. سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکید کی گئی سنت. سنت موقدہ اس سے مراد وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، جس کی ہمیشہ پابندی فرمائی اور امت کو بھی اس کی پابندی کی تاکید فرمائی. جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، فجر کی نماز میں 2 اور ظہر کی 6 اور مغرب اور عشاء کی 2 رکعتیں. یہ سب جو ہیں سنت موقدہ ہیں. داڑھی رکھنا نماز میں 21 اور وضو کی 13 سنتیں جو ہیں وہ موقدہ ہیں. سنت موقدہ کو بلا عذر چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے. مطلب اگر کوئی وجہ ہے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں. مطلب اگر ہمیں فجر کی دو سنتیں ہیں، وہ ہم اگر بیمار ہیں یا ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی ہمارا دشمن ہے جو ہمیں مار سکتا ہے، ہمیں اس چیز کا خطرہ ہو تو ہم وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ویسے بنا کسی وجہ کے چھوڑنا نہیں ہے. سنت غیر موقدہ اس کا مطلب ہے وہ سنت جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید نہیں فرمائی. اس سے مراد وہ عمل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، اور امت کو بھی اس کے بارے میں کوئی تاکید نہ فرمائی ہو. مثلاً کہ عصر کی نماز، جیسے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم 4 فرض پڑھتے ہیں. عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ کوئی پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کچھ زیادہ تاکید نہیں فرمائی. اگر پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہ پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے. سنت غیر موقدہ جو ہے یہ ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن اگر نہیں ادا کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. مستحب ایسا عمل جسے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو. مطلب کوئی کام ہم کریں اور اس کے کرنے میں ہمیں ثواب ملے، اور کوئی کام ایسا جو ہم نہ کریں تو اس پہ کوئی گناہ نہ ہو. مثلاً ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں 5 مستحبات ہیں. نماز میں رکوع اور سجدے میں 3 سے زیادہ مرتبہ تسبیح کرنا. مطلب ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو ہم 3 بار تسبیح تو لازمی کرنی ہی کرنی ہے. تو ہم زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 11 مرتبہ. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ زیادہ کرنے سے ثواب ملے گا اور نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. نفل مستحب عبادات کو نفل کہتے ہیں. مطلب ایسی ان کی جو ادائیگی ہوتی ہے ان پہ ثواب ملتا ہے ہمیں، لیکن ہم اگر ادا نہیں کرتے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا. مطلب تہجد، یہ جو نفل عبادت ہے. اشراق، چاشت، نماز اوابین، یہ سب جو ہیں یہ نفل عبادات ہیں. مغرب، ظہر، عشاء، ان سب میں جو 2 رکعتیں ہیں یہ سب جو ہیں یہ نفل ہیں. ان کے کرنے میں ثواب ملتا ہے، لیکن نہ کرنے میں، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مباح کی۔ مباح کا مطلب ہے جائز یا درست۔ مباح ایسے کام کو کہتے ہیں جن کا کرنا جائز ہو لیکن نہ ان میں ثواب ہو نہ گناہ۔ ایسے کام جو کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہ تو وہ گناہ ہے نہ اس کے اندر ثواب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مباح تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، آگے کا ہم نیکسٹ کلپ میں سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔